الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین للہ کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے شہداء بالقسط انصاف کی گواہی دینے ولا یجرمنکم شنآن قوم اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز نہ ابھارے علی اس بات پر اللہ تعدلوا کہ تم انصاف چھوڑو اعدلوا عدل کرو وہ اقرب للتقوی یہی بات تقوی کے زیادہ نزدیک ہے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے تمہارے اعمال کی۔ اس آیت کے پہلے حصے پر کل گفتگو ہوئی تھی۔ اس سے پہلی آیت میں مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات اور اپنے ساتھ عہد و پیمان یاد کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ صرف زبان سے اس عہد و پیمان کو یاد نہیں رکھنا بلکہ عملی رنگ میں اس کا ثبوت چاہیے۔ اب اس پر اس آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور اپنے عہد و اقرار کو بھلا نہیں دیا تم نے تو لازم ہے کہ اس محسن حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے اور اس کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ سچا دکھانے کے لیے ہر وقت تیار رہو، اور جب کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کرنے والی ذات کی طرف سے ملے تو فوراً حکم کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کونوا قوامین للہ، اور خدا کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں بھی پورا اہتمام اور پوری کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو الفاظ استعمال فرمائے، قوامین للہ کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس میں حقوق اللہ کی، اور شہداء بالقسط اگلا فرمایا انصاف کی گواہی، اس میں حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات لازم کر دی اللہ کے لیے کرنی ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اور پھر اس میں مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے تو یہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آگے کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل چھوڑ دو۔ الا اللہ تعدلوا، عدل کا مطلب کیا ہے؟ کسی شخص کے ساتھ افراط اور تفرید کا وہ معاملہ کرنا، افراط اور تفرید کو چھوڑ کر، افراط اور تفرید کے بغیر وہ معاملہ کرنا جس کا وہ واقعی مستحق ہے، یہ عدل کہلاتا ہے۔ افراد بھی نہ ہو یعنی حد سے آگے بھی نہ گزرے، تفرید بھی نہ ہو، حد سے نیچے بھی انسان نہ اترے، اور جس چیز کا بندہ واقعی مستحق ہے اس کے مطابق معاملہ کرنا یہ عدل کہلاتا ہے۔ عدل اور انصاف کا ترازو ایسا صحیح اور برابر ہونا چاہیے کہ انسان کی گہری سے گہری محبت اور شدید سے شدید دشمنی اور عداوت اس ترازو کے کسی پلڑے کو نہ جھکا سکے، نہ محبت اس پلڑے کو جھکا سکے اور نہ جناب کسی کی دشمنی اس پلڑے کو جھکا سکے۔ انصاف کا ترازو برابر رہنا چاہیے۔ لہذا اگر اپنے قریب ترین محب کے خلاف گواہی دینی پڑے، محبوب کے خلاف گواہی دینی پڑے تو تب بھی انسان انصاف کو قائم رکھنے کے لیے گواہی دے، اور شدید سے شدید دشمن ہے وہ آپ کے گواہی کے نتیجے میں بچ رہا ہے تو آپ اس کو بچائیں، اور اگرچہ کہ آپ جناب اس کے ساتھ آپ کی عداوت ہے لیکن یہاں عداوت آپ کو انصاف چھوڑنے پر مجبور نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا هو اقرب للتقوی، یہ بات تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ جو چیزیں شرعاً ہلاک کرنے والی ہیں
یا کسی درجے میں نقصان دہ ہیں انسان کے لیے، ان سے بچاؤ جب انسان کرتا ہے، ان سے بچتا ہے، تو اس سے ایک خاص نورانی کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نورانی کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ شرن جو چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، یا جناب شرن جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، انسان ان کو چھوڑ دے، ان سے توبہ طائب ہو جائے اور ان سے بچنا شروع کر دے، تو اس سے دل میں خاص نور پیدا ہوتا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ حاصل کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، اسباب قریبہ بھی ہیں، اسباب بعیدہ بھی ہیں۔ تمام اعمال خیر، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، اچھے کام کرنا، یہ سارے کے سارے تقویٰ کے اسباب ہیں، ان سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن عدل اور قسط، انصاف، ایسا انصاف کہ دوست اور دشمن سے انسان یکساں انصاف کرے، اور حق کے معاملے میں نہ جذبات محبت سے مغلوب ہو، نہ جذبات عداوت اور دشمنی سے انسان مغلوب ہو، تو یہ خصلت تقویٰ حاصل کرنے کا سب سے قریبی، سب سے بڑا اور سب سے مضبوط سبب ہے۔ اور یہ بڑے بڑے متقیوں کو بھی بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ عبادت کا تقویٰ بڑا آسان ہے، اور انسان نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، تلاوت کرنا شروع کر دی، گناہوں سے بچنے کا تقویٰ پھر اس سے مشکل ہے۔ اور عدل اور انصاف کا تقویٰ، اس سے حاصل ہونے والا تقویٰ وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ تقویٰ کو حاصل کرنے کا سب سے قریبی راستہ ہے۔ یہ مشکل ہے، یہ سب سے مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان یا تو محبت کے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، انصاف چھوڑ دیتا ہے، یا عداوت کے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، انصاف چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جناب اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لہذا اپنی اولاد کے لیے پیمانہ اور ہوتا ہے، دوسروں کے لیے پیمانہ اور ہوتا ہے، تو پیمانے تبدیل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جذبات محبت سے مغلوب ہو گیا، اپنی اولاد کے لیے اور پیمانہ رکھا۔ اسی طرح دشمن کے لیے پیمانہ اور ہے، دوست کے لیے پیمانہ اور ہے۔ تو اس بات کو یقینی بنانا کہ انصاف اور عدل کے قیام میں انسان نہ محبت کی پرواہ کرے اور نہ دشمنی کی پرواہ کرے، یہ تقویٰ سب سے مشکل تقویٰ اور سب سے مضبوط بھی ہے۔ اور جس شخص کو یہ خوبی حاصل ہو گئی، اس سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، ان کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے جناب؟ اپنے لوگوں کو نوازنا، جن کے ساتھ نہیں لگتی، جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ہوتا، ان کو دھتکارنا۔ ہر بندے کا یہی حال ہے۔ میں جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں، دوسرے کے لیے کام پسند کرتا ہوں۔ ایک شیخ ہوتا ہے، وہ اپنے مریدوں کے لیے اور پیمانہ رکھتا ہے، عام لوگوں کے لیے اور پیمانہ رکھتا ہے۔ اپنا مرید آتا ہے، جناب مجھے تکلیف ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس کو جناب شیخ صاحب 50,000 روپے دے دیتے ہیں، اور باہر کا اس سے زیادہ تکلیف میں پڑا ہوا آدمی آ جاتا ہے، اس کو 500 روپے دے دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ فرق کیا؟ علماء میں بھی، بزرگوں میں بھی، دینداروں میں بھی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی حال، یہ تو عطا دینے کا اور جناب نوازنے کا فرق ہے۔ یہی جب مزاج بن جاتا ہے اور انسان کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو آ جاتا ہے، تو وہاں بھی یہ فرق پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ جرگوں میں ہم بیٹھتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء دیندار اپنے لوگوں کی سائڈ لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ صاف طور پر ان کے لوگوں کی غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کی غلطی ماننے کو یا تو تیار نہیں ہوتے، یا اس طریقے سے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ بڑی ہلکی سی غلطی، تو دوسرے کے آنکھ کا تل کا بھی شہدیر نظر آتا ہے، اور اپنے آنکھ میں پڑا ہوا شہدیر بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ عمومی مزاج ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ظاہری دیندار تو ہے، لیکن تقویٰ کے اس اونچے معیار پہ نہیں ہے۔
اس لیے قرآن نے فرمایا کہ یہ بات جسے حاصل ہو گئی کہ انصاف کی فراہمی میں وہ محبت اور عداوت کے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ اقرب للتقویٰ۔ اس لیے اسلامی دنیا میں سب سے بڑی اعزاز کی جو ہے وہ نشست یا اعزاز کا منصب وہ کیا ہے؟ وہ عادل جج ہے، عادل قاضی، جو عدل کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، انصاف۔ اگر انصاف نہیں کرتا، معمولی سے بھی کسی کے لیے جناب وہ خیر خواہانہ جذبات رکھتا ہے، جو انصاف پر غالب آتے ہیں تو دیکھو اس سے عدل متاثر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں۔ اس وقت مدینے کے قاضی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، تو دونوں حضرات ان کے پاس چلے گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نشست خالی کی، نشست کے ساتھ جگہ کہ حضرت آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیں۔ ایک تو بڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ تھے، دوسرا امیر المومنین تھے، اور معاملہ بھی کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید سے کہا، ھذا اول جورک فی ھذہ القضیہ، اس فیصلے میں یہ تیرا پہلا ظلم ہے کہ تو مجھے امتیازی نشست پہ بٹھانا چاہتا ہے۔ میں ابی بن کعب کے ساتھ برابر کھڑا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جب فیصلہ ہوا تو فیصلہ بڑا انصاف سے کیا۔ حضرت عمر پہ قسم آ رہی تھی، اس فیصلے میں حضرت عمر نے قسم کھانی تھی۔ تو حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور نے کہا کہ میں نے بحیثیت قاضی آج تک کسی کی سفارش نہیں، لیکن میں امیر المومنین کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان سے قسم نہ لیں۔ اس پر حضرت عمر کو اور غصہ چڑھا اور حضرت زید بن ثابت کو باوجود ان کی فضیلت کے منصب قضا سے معزول کر دیا۔ وہ حکمران ہے، امیر المومنین ہے، لیکن اپنے لیے ایک چھوٹا سا اسپیس، چھوٹی سی جناب گنجائش وہ قاضی کی قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کو اندازہ تھا کہ اگر آج میں نے اس گنجائش کو قبول کر لیا، کل میرے بعد آنے والے حکمران عدالتوں کے ذریعے اپنے لیے بڑی بڑی گنجائشیں نکالیں گے۔ آج آپ دیکھو، اپنے ملک میں دیکھو، دنیا میں دیکھو، صدر کو استثناء ہے، وزیر اعظم کو استثناء ہے، فلاں کو استثناء ہے، فلاں کو استثناء ہے۔ یہ جو انصاف کا خون ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جتنے طاقتور ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، کرسی ہے، ان کے احتساب کے لیے کوئی کھلا فورم، آزاد فورم موجود نہیں۔ سارے غلام ہیں، ڈرتے ہیں۔ اسلام کے نظام انصاف میں جج اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ نہ وہ صدر سے ڈرتا ہے، نہ حکمران سے ڈرتا ہے، نہ امیر المومنین سے ڈرتا ہے۔ اس کو کس کے دل پہ کسی کو خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلامی حکومتوں میں امیر المومنین سے زیادہ وظیفہ قاضی کا رکھا جاتا تھا، تاکہ اس کی کسی کے مال کی طرف نگاہ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ قاضی خاندانی آدمی ہوتا تھا، خاندانی آدمی، یہ نہیں کہ ہماری طرح کسی نے پڑھ دیا، ماہر ہو گیا، جج کی ڈگری حاصل کر لی اور آ کے اس کو عدالت میں بٹھا دیا۔ دیکھتے تھے خاندانی آدمی ہو، عزت دار آدمی ہو، اس کی پشت پر خاندانی روایات ہو، تو لہذا اگر وہ بے انصافی کرے گا، کسی سے رشوت دے گا، تو خاندانی آدمی اس بےزتی سے بڑا کرتا ہے کہ میرا خاندان کا نام لیا جائے گا۔ تو اس طرح کے لوگ اسلامی دور حکومت میں قاضی رکھے جاتے تھے اور وہ پاورفل ہوتے تھے، ان کے کلی اختیارات ہوتے تھے، حکمران ان کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے۔ تب جناب انصاف والا معاشرہ قائم تھا۔
اس لیے ہوا اقرب للتقوی، انصاف سے فیصلہ کرنے والا قاضی اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، عرش کے سائے میں۔ یہ اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے کہ اسلامی دنیا میں کسی خانقاہی شیخ کا تقوی یہ اس جج کے تقوی تک نہیں پہنچ سکتا جو انصاف سے فیصلہ کر رہا ہو۔ وہ اقرب للتقوی، کیونکہ اس نے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے۔ لوگ ذکر کے ذریعے تقوی حاصل کرتے ہیں، لوگ تلاوتوں کے ذریعے، نمازوں اور نفلوں کے ذریعے تقوی حاصل کرتے ہیں، اس نے جو تقوی کا راستہ اختیار کیا ہوا اقرب، وہ سب سے قریبی راستہ ہے تقوی۔ اور یہ بہت بڑی جو قلب کے اندر پیدا ہونے والے فضائل ہوتے ہیں جنہیں مجاہدے سے حاصل کیا جاتا ہے، ان میں سب سے اچھی فضیلت، بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان کی محبت وہ بھی اللہ کے لیے اور انسان کا بغض بھی اللہ کے لیے۔ من احب للہ ومن ابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کو اللہ کے لیے خاص کر دیا، بغض کو بھی اللہ کے لیے خاص کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ کسی کی محبت کو اللہ کے حکم کے سامنے محبت کو آڑ نہیں بنانا۔ اللہ کا حکم آ گیا، بیٹا ہے، باپ ہے، جتنا بھی بڑا محبوب ہے، اب میں انصاف کو قائم رکھوں گا۔ عداوت وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، لوگوں کی ذات کے لیے نہیں کرتا۔ اگر بڑے سے بڑا دشمن ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں میں دشمنی کو آڑ نہ بناؤں، تو میں ذاتی دشمنی کو آڑ نہیں بناتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری دشمنی تو اللہ کے لیے تھی۔ اور کمالی ایمان کی شہادت ہے اس پر۔ واتقوا اللہ، آگے اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ محبت اور عداوت یہ دونوں جذبات انسان کو تقوی کی پٹڑی سے اتارتے ہیں۔ جس نے محبت اور عداوت ان دونوں جذبوں میں تقوی قائم رکھا تو یہ متقی اور پرہیزگاری کی سب سے اعلیٰ صورت ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تو لہذا جناب تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ ایسا عدل و انصاف جسے کوئی دوستی یا دشمنی نہ روک سکے، اور جس کے اختیار کرنے سے آدمی کو متقی بننا سہل ہو جاتا ہے، اس کے حصول کا واحد ذریعہ خدا کا ڈر اور اس کی شان انتقام کا خوف۔ اور یہ خوف ان اللہ خبیر بما تعملون کے مضمون کا بار بار مراقبہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے حال پر عالم ہے۔ لہذا جب کسی مومن کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوگی اور یہ کیفیت استحضار ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کسی کی محبت اور کسی کی عداوت سے وہ مغلوب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔